بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین و ناظرین، میں نے اس سے پچھلی جو گزشتہ ویڈیو ہے اس میں ترکی کی حکومت سے، ترکیہ کے عوام سے ترکی وان لیگ کے حوالے سے کچھ اپیل کی تھی اور کچھ حلف وغیرہ لیا تھا۔ میں اپنی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جو پچھلی ویڈیو میں باتیں ہو چکی ہیں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ نہ کیا جائے۔ سب سے پہلے میں ترکیہ کے عوام سے اور ان کی حکومت سے انتہا درجے کا دلی رنج اور غم اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں، جو ترکیہ میں شدید ترین زلزلے سے جو تباہی ہوئی ہے اس حوالے سے انتہائی دلی صدمے کا، رنج کا اور غم کا افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ آپ سے کرنی ہے۔ ترکیہ کے اندر جو ایک وان لیگ ہے اور یہ پریزنٹیشن وہاں پہ کیوں رکھی جا رہی ہے اس حوالے سے، تو یہ گفتگو آپ اس کو سمجھیں ایک جرنل سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس کو ایک ترتیب سے کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ نے تمام جتنی بھی باتیں ہیں اسے بڑے غور سے سننا ہے۔ ترکیہ کے اندر وان لیگ کا ہی انتخاب کیوں کیا اپنی پریزنٹیشن کے لیے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو وان لیگ ہے اس کا میں تاریخی جو حوالے ہیں، چونکہ کچھ میرے پاس حوالوں کے حوالے سے لائبریری کا اور بکس کا اور کتابوں کا کچھ معاملہ ہے، یعنی اس کے لیے پراپر وقت نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ حوالے کے ساتھ پھر اس کو کسی وقت جو ہے نا وہ ذکر کروں گا انشاءاللہ، یا وہیں پہ جب وان لیگ پہ پریزنٹیشن ہو رہی ہوگی تو حوالہ جات کے ساتھ جو ہے نا اس بات کو جو ابھی کرنے جا رہا ہوں اس کو میں وہاں پہ آپ کو ان سب کا حوالہ بھی دے دوں گا انشاءاللہ۔ ترکیہ وان لیگ کوہ ارارات کے پاس ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسد خاکی ہے، ان کی جو خاک مبارک جو گوندی گئی، وہ اسی جھیل کی جگہ جہاں پہ جھیل ہے، وہ تو کافی بڑی جھیل ہے وان لیگ جو ہے، لیکن اسی میں ایک جگہ پہ ان کی خاک مبارک جو تھی نا وہ فرشتوں نے گوندی تھی۔ وہاں سے انسانیت کا پہلا آغاز تھا، بنی آدم کا۔ دوسری دفعہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کافی عرصہ پانی کے اندر رہی، پھر اس کے بعد اسی کوہ ارارات کے پاس جا کے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ ٹھہری تھی، اور دوسرا آغاز وہاں سے پھر انسانیت کا، چونکہ دنیا ختم ہو گئی، جو اس میں جاندار تھے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ختم ہو گئے، وہیں سے دوبارہ پھر انسانیت کا ایک آغاز ہوا۔ تو میں اسی وجہ سے اس برکت کے حاصل کرنے کے لیے، اور چونکہ ایک طویل عرصہ کی ایک طویل محنت ہے خاموشی سے، تو اب اس کو چونکہ پریزنٹ کرنے کا پریزنٹیشن کا ٹائم آیا ہے، تو کچھ لوگ انتخاب کرتے ہیں کسی ہال کا، کچھ کسی میدان کا یا کسی تاریخی جگہ کا، کہ وہاں ایک پریزنٹیشن کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو جو ان کی محنت ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، عوام کے سامنے رکھا جائے، یا جو بھی اس کے آگے قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ اپنی ریسرچ کو یا اپنے کام کو یا جو بھی ان کے اچیومنٹس ہیں اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ تو یہ دو وجوہات میں نے آپ کو بتا دیں اس کی تاریخی اہمیت کی، تو میرا بھی یہی نیت اور ارادہ ہے کہ ترکی کے وان لیگ، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی خاک مبارک وہیں پہ گوندی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی وہیں پہ آ کے رکی، وہیں سے پھر دوبارہ آغاز ہوا، تو تیسری دفعہ چونکہ ایک بڑا آغاز ہے انسانیت کے لیے، تو یہ بھی وہیں سے ہو، کیونکہ روشنی کی رفتار کے ساتھ گاڑی کا چلنا، سواری کا، اس کا تو معاملہ ہے ہی، یہ تمام پروجیکٹ کا سب سے معمولی حصہ ہے۔ اسی میں پھر فزکس کا، ایڈوانس فزکس کے شعبے ہیں، اسی سے ہی پھر طب کے معاملات آگے جو ہے نا وہ چلنے ہیں، یعنی کہ کافی وسیع و عریض اور ایک نظم کے ساتھ کچھ نئے علوم اور فنون کی بنیاد رکھنی ہے۔ تو میں نے پھر ارادہ یہی ایک حصول برکت کے لیے بھی اور اللہ اور اس کے رسول کی جو سنت ہے اس حوالے سے بھی، کہ اس جگہ کا پھر انتخاب کیا کہ میں وہاں جا کے تو جو میری محنت، جو اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے جو بھی محنت کی ہے ابھی تک، اس کو میں وہاں پہ جا کے تو پریزنٹ کروں۔ اس پریزنٹیشن کا جو پروسیس ہے، کچھ دوستوں نے، کچھ احباب نے مجھ سے پوچھا بھی اس بات کا
کہ یہ جو آپ پانی کے اوپر چل کے اور پھر وہاں پہ ہوا میں معلق پتھر، تو یہ ایک بڑی معمولی بات ہے. میں اس کی تھوڑی سی پہلے میں وضاحت کر دوں کہ 3 دن کی یہ پریزنٹیشن چلے گی انشاءاللہ، کم سے کم 3 دن کی. چاشت کا ٹائم جو وہاں کا مقامی وقت ہے وان لیک کا 9:25-30-35 سے شروع ہوگا اور 12 بجے تک، 11:30 بجے تک، 11:35 تک، جو زوال کے ٹائم تک، یعنی کہ تقریباً کوئی کم و بیش 3 گھنٹے کہ یہ پریزنٹیشن چلے گی. پہلے دن جو پریزنٹیشن ہوگی اس میں اللہ اور اس کے رسول، اللہ پاک کی حمد ہوگی انشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور ان کی تعریف ہوگی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا خصوصی ذکر ہوگا. پہلا دن جو ہے، پہلے دن اور اس کی جو کیفیت ہے وہ میں تھوڑی سی دوبارہ وضاحت کر دوں کہ ایک وزنی پتھر، میں مثال لوں چاہے پانی میں سے نکل کے یا کسی قریب کی چٹان سے آئے، ایک وزنی پتھر سطح آب سے ہوا میں معلق مناسب اونچائی کے اوپر، اس کے اوپر کھڑے ہو کے تو یہ پریزنٹیشن کا میں انشاءاللہ آغاز کروں گا. پہلا دن تو ایسے گزرے گا ابھی جو بیان کیا آپ سے. دوسرا جو دن ہے اس میں پھر جو سائنس کے حوالے سے، جو روشنی کی رفتار کے حوالے سے جو نظریات ہیں مختلف، جیسے آئنسٹائن ہے، نیوٹن ہے، اس کو تو میں تحریر میں لے کے آؤں گا تفصیل سے، یعنی کہ وہ تھیسس کو مکمل مرتب کر کے تو وہ آپ کے سامنے پھر انشاءاللہ پریزنٹ کیا جائے گا. لیکن وہاں اجمالی طور پہ جتنے سائنسدان گزرے ہیں، جیسے کہ آئنسٹائن یا نیوٹن یا اس طرح کے دوسرے لوگ جنہوں نے روشنی کی رفتار کے حوالے سے یا فزکس میں جو بھی ان کی اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے ایکویشنز دی ہیں، اس کے فلاز کے اوپر بات ہوگی، مین یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی، 2 ٹوک انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ پھر آگے جو میری ایکویشن ہے اس کے حوالے، روشنی کی رفتار کے اچیومنٹ کے حوالے سے ناقابل تردید ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ کہ یہ اچیویبل ہے، اس کو ایکویشن نہیں لیکن وہ اچیویبل ہے، وہ وہاں پہ اس کا ذکر ہوگا. دوسری جو بات وہاں پہ مکمل ہوگی وہ کائنات کے، انسانی کائنات جو ہے، میں روحانی بات نہیں کر رہا، میں کسی خیالی یا تصوراتی حوالے سے بات نہیں کر رہا، جو کائنات کی ابتدا کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ، اور اس نظریے کے ساتھ پھر جو کائنات کی ابتدا کی ایکویشن ہے وہ تفصیل سے ذکر ہوگا. تو اس کو میں مختصر کروں کہ وہ کائنات کی ابتدا سنگولیرٹی، بگ بینگ تھا یا جو بھی تھا، میں اس پہ وہیں انشاءاللہ بات ہوگی. تو کائنات، انسانی کائنات کا جو آغاز ہے بلا شک و شبہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کن فیکون، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کہا گیا اور وہ کائنات وجود میں آنا شروع ہو گئی. میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، ایک مذہب کا معاملہ، اس بات کو میں نہیں کر رہا. میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو کائنات کی ابتدا ظاہری طور پہ اس کا وجود کا جو آغاز ہے، اس آغاز کی کیفیت اور اس آغاز کی ابتدا کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کیا تھے، وہ کیسے تھے، میں اس ڈیٹیل کے حوالے سے آپ سے انشاءاللہ وہاں پہ وان لیک کے اوپر تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بات ہوگی، اور اس کے اندر کسی قسم کی جو پیچیدگی ہے وہ نہیں رہے گی. جب میں انشاءاللہ وان لیک کے اوپر یہ ایکویشن کے ساتھ کائنات کی ابتدا اور اس کی تاریخ بیان کر چکوں گا تو اس کے بعد شاید کوئی 5-6 دن یا 7 دن کا وقفہ بیچ میں دوں، تاکہ جو بھی وہاں سائنسدان حضرات جو کہ اس تحقیق سے، ریسرچ سے وابستہ لوگ ہیں، وہ اس کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو پھر اپنی اپنی لیب میں جا کے اس کو دیکھیں کہ ہاں واقعتاً جو اس نے ایکویشن دی ہے یا جو اس نے بات کی ہے وہ سچی ہے یا اس میں جھوٹ ہے یا اس میں کمی ہے یا اس میں کوتاہی ہے، تو وہ چیز باہر آ جائے. پھر فردر اس کے اوپر پھر انشاءاللہ آگے ایڈوانس فزکس اور انرجی سیکٹر کے حوالے سے وہاں پہ جو ہے نا پریزنٹیشن چلے گی. تو یہ کم سے کم 3 دن ہوگی اور اسی کیفیت کے ساتھ ہوگی، ہوا پہ سطح آب سے ہوا میں معلق پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ. یہ سب سے معمولی بات ہے. کچھ دوست احباب نے کافی دفعہ پوچھا کہ یہ پریزنٹیشن کب ہونے جا رہی ہے. تو اس پریزنٹیشن کے ہونے کا جو وقت ہے، اس دوران
کافی زیادہ کام ہے، یعنی کہ میرے پاس جو میرے اوپر جو بوجھ ہے کام کے حوالے سے، ظاہر پریزنٹیشن تیار کرنی ہے، ایکویشنز ان کے جو فلاز ہیں، میری جو ایکویشن اس کے جو فلاز ہیں وہ سارے دیکھنے ہیں. کافی کام جو بھی رہتا ہے وہ یہ کہ جو نظریات اس حوالے سے موجود ہیں ان تمام کو اکٹھا کرنا اور لف کرنا کہ کس سائنٹسٹ نے فزکس میں اور انرجی سیکٹر میں اور اسپیسیفکلی یہ کائنات کے اوپر جو روشنی کی رفتار سے جو سفر ہے انسانی وجود کا ظاہر حساب سے، اس کے حوالے سے جو بھی نظریات پیش کیے ہیں اس کے اوپر ان کی کیا تھیوری اور نظریہ اور اس کی ایکویشنز کیا ہیں، اس کے ساتھ چونکہ ملا کے پھر اپنا جو بات ہے تاکہ وہ کٹ اینڈ پیسٹ والی کوئی پوزیشن جو ہے نا اس کے اندر نہ رہے، بات بڑی واضح اور دو ٹوک ہو. اور اس تمام کوشش اور محنت کا مقصد یہ ہے وہاں پہ لے جا کے کوئی کسی قسم کی کوئی سپورٹ اس میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے کوئی سپورٹ کسی قسم کے ظاہری حوالے سے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے فضل کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے. اور میں پہلے جیسے کئی دفعہ پچھلی میں ویڈیو میں ذکر کر چکا، کئی بدگمانیاں لوگ آتے ہیں دلوں میں، کوئی خیالات آتے ہیں، کوئی عجیب و غریب قسم کی چیزیں، تو اس کا جو ماخذ اور منبع ہے جو بھی وہاں دینے جا رہا ہوں اس کا ماخذ اور منبع اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے ذریعے اور واسطے سے ہمارے پاس آئی ہے. تو وہ کلام الہی ہے، وہی میرے لیے وہی ماخذ اور منبع ہے. اس میں پھر دعوت ہے انشاءاللہ. ابھی جو اگلی ویڈیو اس میں جو جنات ہیں، جو اصلی جنات ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں ان کو انہی کی زبان میں، قدیم سریانی ہے، کچھ عبرانی کے اس میں الفاظ ہیں قدیم، اس میں ان کو دعوت دوں گا انشاءاللہ. اور اس دعوت کے ساتھ وہ آپ کو میں ترجمہ کر کے اس میں جو میں نے کہا ہے وہ ترجمہ کر کے آپ بھی سن لیں گے. اور پھر جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو علیحدہ دعوت ہے انشاءاللہ. اور وہاں جانے سے پہلے پھر جو کچھ 6-7 کے قریب بادشاہ سربراہان مملکت ہیں ان کے لیے انشاءاللہ دعوت ہے علیحدہ نام لے کے، اور خصوصی دعوت. عمومی دعوت میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کچھ اللہ کے نیک بندے، ان کو کچھ اساتذہ، ان کے لیے خصوصی دعوت ہے. اور ان کے علاوہ جو ہے عمومی دعوت میں قادیانی کمیونٹی کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں ان سب کو وہاں کے لیے دعوت ہے. تو یہ جہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی گوننے کا مقام ہے وان لیک میں، کوہ ارارات کے پاس ترکی میں، وہاں پہ یہ پتھر ہوا میں معلق ہو جائے گا انشاءاللہ. میں پانی پہ چلتے ہوئے اس کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. باقی کچھ دوستوں نے کہا جی ہمیں آواز کیسی آئے گی یا وہ، تو آواز انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گی. جو کیمرے ہیں یا جو تصویر یا چھوٹے جو ڈرون ہوتے ہیں وہ یعنی کہ آپ فوکس، وہ میں اس کا نہیں کچھ کہہ سکتا کہ وہ وہاں پہ کام کریں گے نہیں کریں گے، میں اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں رکھتا. جو بھی لوگ آئیں میں ظاہر ہے اپنے وسائل کے حساب سے وہاں پہنچوں گا. جو بھی وہاں پہ آ سکیں وہ تمام لوگوں کو، قادیانی کمیونٹی کے علاوہ تمام لوگوں کو دعوت ہے. خصوصی دعوت علیحدہ ہے اور عمومی دعوت تمام دنیا کے لوگ، اور جتنی بھی جنات، اصل جنات جو ہیں ان کو بھی خصوصی دعوت انشاءاللہ چلی جائے گی. جنات کے لیے دلیل سچائی کی، میری بات کی سچائی کی دلیل ان کو بھی وہیں پہ مل جائے گی انشاءاللہ. اور جو انسانی کمیونٹی ہے، ہم انسانی کمیونٹی، ہمارے لیے بھی دعوت کہہ رہا ہوں، جو دلیل ہے وہ وہیں پہ انشاءاللہ سچائی کی مل جائے گی. اس سے پہلے ایک اہم کام جو ہے نا وہ دوسرا ایک ہونا ہے وہ فتوے کا. جیسے میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں ذکر کیا تھا، فتوے سے میری کیا مراد ہے. فتوے سے مراد یہ کہ میں نے تینوں جو شریعتیں ہیں، جیسے کہ عیسائی کمیونٹی، عیسائی مذہب ہے، اسی طریقے سے یہودی مذہب ہے، اسی طریقے سے مسلمان مذہب ہے. الحمدللہ میں مسلمان ہوں، گنہگار ہوں. تو مسلمان کمیونٹی کے جتنے بھی علماء ہیں، معروف جو فرقے ہیں، مکاتب فکر ہیں، ان مکاتب فکر سے جو بھی تمہید ہوتی ہے ادب اور احترام سے، تمہید کے بعد میں اپنی 2 یا 3 جملوں میں کچھ رائے لوں گا. رائے بیسیکلی فتویٰ لینا مذہب میں، اسی کا نام فتویٰ، وہ جو مجھے دیں گے اس کو فتویٰ کہیں گے. تو میں رائے لوں گا کسی ایک معاملے کے اوپر،
جو مسلم کمیونٹی کے مکاتب فکر مسلم مکتبہ فکر جو ہیں، مختلف مکاتب فکر، معروف مکاتب فکر پوری دنیا میں، ان سے میں رائے لوں گا، تحریر بائی ڈاک بھیجوں گا ان کو، اور ان سے فتویٰ مانگوں گا کسی ایک معاملے پہ۔ وہ معاملہ کا جو تعلق ہو میری ذات سے نہیں ہے، میری ذات کا دعویٰ، یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میری ذات کا کوئی دعویٰ پہلے دن سے لے کے آخر دن تک، قیامت تک انشاءاللہ کوئی نہیں ہے۔ میں ایک عام مسلمان ہوں، اللہ پاک سے میری جو بھی اگر یہ اللہ پاک خدمت قبول فرما لے تو میری دو دعائیں ہیں، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ اس کا رسول جانتا ہے، مجھے کسی شخص سے الا ماشاءاللہ شاید میں نے کسی سے ایک آدھی بات کا ذکر کیا ہو، لیکن اس کا کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہے، تو وہ رائے لوں گا مسلمان مکاتب فکر کے علماء سے معروف، پھر رائے لوں گا عیسائی مکاتب فکر جو معروف ہیں، اور وہی رائے لوں گا یہودی مکاتب فکر سے۔ ایک ہی رائے ہوگی، ایک ہی لیٹر ہوگا، اور تینوں مذاہب کے مختلف مکاتب فکر سے لیا جائے گا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس کی یہ ہے کہ جو کام میں وہاں کرنے جا رہا ہوں تو اس میں میرا مقصد ہی کافی وقت ضائع ہو گیا، میری اپنی غفلت کہہ لیں یا حالات کہہ لیں یا معاملات کہہ لیں، جو بھی ہے، میں ابھی کاروبار وغیرہ ہر چیز اپنا کوئی بھی ذریعہ معاش چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اس کام کو، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو میں اس کام کو جتنا بھی حد تک اس کی بنیاد ہے، پھر اس کو جتنا مکمل کیا جا سکے اس کو کر لیں۔ تو اس وجہ سے جو رائے میں لوں گا، اس وجہ سے اس کا رائے کا لینا ہے کہ مجھے جب وہاں پہ پریزنٹیشن میں دے چکوں تو وہیں سے انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھی جائے، اور اس کام کا جو آغاز ہے وہ وہیں سے ہو جائے باقاعدہ، اللہ کے فضل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے۔ کوئی بیچ میں ایمبیگوٹی، کسی قسم کا کوئی تشکیک یا مذہب کے حوالے سے یا ظاہری سائنٹسٹ کی جو نظریات ہیں اس حوالے سے نہ رہے، یعنی کام مکمل ہو، کمپلیٹ ہو۔ علم، فن اور ہنر کے چیپٹر میں میرے کسی قسم کے کوئی مقاصد نہیں ہیں۔ اگر کوئی تھوڑی سی بھی سینس رکھتا ہو کوئی شخص تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک شخص، اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بہت معمولی بات ہے، کہ وہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے وان لیک کی سطح آب سے اوپر پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کو 3 گھنٹے 3 دن کم سے کم یا جتنی بھی ضرورت ہوئی وہ وہاں پہ آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہے، تو اس سے آگے اللہ کا فضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی صدقے کی کون سی بات رہ جاتی ہے کہ میں کسی اور چیز کی ایکسپیکٹیشن رکھوں، کوئی لالچ رکھوں دنیا کا، یا لالچ رکھوں کسی ایسی چیز کا یا عہدے کا، یا کسی قسم کی کسی کو خدا نہ خواستہ گمراہی میں ابتلا کر دیں کا۔ میرا تو پہلے اس سے مقصد یہ ہے کہ حقوق العباد کے چیپٹر میں، حقوق العباد کے باب میں لوگوں کو یہ بھلائی پہنچے، اور عوام، کیونکہ اسی سے آگے طب کا شعبہ ہے، جو ریسرچ ہے اس کے اندر کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے، یہ نئے علوم اور فنون کی بنیاد ہے۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی دنیا کے لالچ میں پڑنے کی؟ یہ آپ لوگوں کو بہت عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ سچ ہے کہ یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ اسی حال میں ہی ہوگی، یہ کم سے کم ہے، منیمم ہے۔ جو فتوے والا معاملہ ہے وہ اس سے زیادہ وزنی ہے، اس کا تعلق میری ذات سے قطعاً نہیں ہے، نہ میری ذات میں کسی دعوے داری سی ہے یا میری ذات کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہے۔ وہ رائے آپ یوں سمجھ لیں کہ اسی کام کے حوالے سے ہی ریلیٹ کرتی ہے، کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو، اس میں کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی جو گفتگو ہے یا باتیں یا بحثیں اس میں نہ پڑا جائے، اور ٹو دی پوائنٹ آ کے اس کام کا آغاز ہو۔ روشنی کی رفتار کی اچیومنٹ اس تمام پروجیکٹ کا سب سے معمولی حصہ ہے۔ یہ انشاءاللہ جب وہاں پہ پریزنٹیشن ہوگی، اللہ کے فضل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے، تو آپ دیکھ بھی لیں گے، آپ سن بھی لیں گے، اور جو چیزیں ابھی ایک واہمے کے اندر ہیں یا خیال کے اندر ہیں وہ آپ کے فزیکل ہو کے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ہاں یہ شخص نے جو بات کی تھی وہ اللہ کے فضل سے سچ تھی، یہی سچ ہے۔ اور
دوبارہ سے باری دیگر انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں جو ہے نا وہ میں چونکہ اب پچھلے 2-3-4 دن میں ترکیہ وہاں ابراہیم کلین صاحب ہیں ان کو کچھ 2 عدد ای میلز بھی بھیج چکا ہوں، ایک تھوڑی مختصر ایک جامع ہے، اور فیکس بھی کر چکا ہوں، رابطہ کر رہا ہوں اپنے طور پہ ذاتی حیثیت میں، کسی ریاستی یا کسی اور کی ہیلپ آؤٹ کے ساتھ نہیں کر رہا، چونکہ کام اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے ہے، حقوق العباد کے چیپٹر میں ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی مقاصد نہ سیاسی نہ غیر سیاسی موجود ہیں، لوگوں کی بھلائی کے ساتھ تعلق ہے، ان کے لیے فخر کا، ترکیہ کے عوام کے لیے، ان کی گورنمنٹ کے لیے فخر کا ایک معاملہ ہے کہ وہاں پہ یہ پریزنٹیشن اسی وان لیک جو ایک تاریخی جگہ ہے وہاں پہ یہ ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی ترتیب آپ کو بتانی تھی۔ پچھلی ویڈیو جو میں ریکارڈ کر رہا تھا تو میری طبیعت شدید خراب تھی، 17-18 دن سے میں بیمار تھا، کچھ گلے کی انفیکشن تھی، کچھ دانت میں درد تھا، اور 4 گولیاں جو ہے نا کافی ہیوی قسم کی کھا کے تو میں کھڑا تھا، اس وجہ سے وہ پراپر میں چونکہ حلف لینا تھا، وہ حلف وہ آپ پچھلی ویڈیو دیکھیے گا، لیکن جو بھی میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ 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 اللہ کے فضل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے یہ سچ ہے۔ اور باقی جو وہاں پہ جو کیفیت بیان کی ہے، جس طریقے سے وہاں سطح آب کے اوپر بھاری وزنی پتھر کے اوپر 3 گھنٹے کم سے کم 3 دن کے لیے پریزنٹیشن، 3 گھنٹے، تو یہ بھی سچ ہے، اور یہ انتہائی معمولی بات ہے۔ باقی جب انشاءاللہ وہ فتوے کا معاملہ آئے گا تو آپ کو یہ چیزیں اس پریزنٹیشن سے پہلے ہی واضح ہو جائیں گی، اس کی سچائی واضح ہو جائے گی۔ لیکن وہاں پہ انشاءاللہ پریزنٹیشن ہونے جا رہی ہے، انسان کا روشنی کی رفتار کو اچیو کر کے سفر کا عقدہ کھلنے جا رہا ہے۔ 8 ارب آبادی کو قادیانیوں کے علاوہ دعوت ہے، اور تمام جنات کی آبادی جتنی بھی ہے ان کو بھی وہیں پہ انشاءاللہ دعوت ہے، لیکن اس دعوت کو باقاعدہ پراپر میں انہی کی زبان میں جو ہے وہ میں آڈیو ریکارڈ کروں گا، ویڈیو پہ نہیں بتاؤں گا، آڈیو میں انشاءاللہ وہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ آ جائے گا اور وہ آپ دیکھ بھی لیں گے، لیکن ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، یہ ادب ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سکھایا گیا ادب ہے، اور معاملات ادب کے ساتھ ہی، علم ادب کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ تو یہ ادب ہے لوگوں کو بلانے کا، اس کی مخلوق کو بلانے کا۔ آپ کہیں گے کہ جنات کہاں یوٹیوب سنتے ہیں، یوٹیوب کے لیے ان کے یہ ایک ادب ہے، ایک ترتیب ہے، یعنی کہ وہ جنات کو یوٹیوب سن کے انہوں نہیں آنا، ہاں وہ جو میں الفاظ بولوں گا وہ ان کے کان پڑ جائیں گے، تو وہ لازمی، وہ بھی شاید ان کو بھی شاید عجیب لگے، لیکن ان کے لیے دلیل وہاں پہ موجود ہوگی میری سچائی کی، وہ اس ویڈیو میں آپ سن لیجئے گا کہ ان کے لیے کیا دلیل ہے، لیکن وہ بھی سچ ہے، اس کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ میں نے کتاب سے نہیں، لیکن میں کچھ تصاویر وغیرہ، قدیم تصاویر میں نے دیکھی، میں جج کرتا رہتا ہوں کہ کتنا لوگوں کو پتہ ہے یا کون سی چیز موجود ہے کون سی نہیں، اس حساب سے انسان بات کرتا ہے تو آسانی رہتی ہے اگلے کو سمجھنے میں بھی، اور حوالہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو جنات کے لیے بھی جو دلیل ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اس کا جو بھی وہ ان کو جو خطاب ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ السلام علیکم۔